بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ گوشہ نشین معین کمالی آپ کی خدمت میں ایک بار پھر حاضر ہے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج ہماری نشست نمبر 245 یعنی 245 ہے۔ آج ہم ایک ایسی شخصیت کو سامنے لا رہے ہیں کہ جو قرآن و حدیث کے معاملے میں تو بہت باکمال عالم تھے ہی اور بعمل بھی، لیکن اس کے ساتھ ساتھ اقبالیات کے وہ جتنے بڑے ماہر تھے بہت کم ایسے لوگ ہیں۔ انہیں علامہ اقبال کے ہزاروں اشعار زبانی یاد تھے اور موقع اور برمحل وہ ان کا استعمال کرتے تھے۔ انہیں علامہ اقبال سے بہت عقیدت تھی۔ قرآن حکیم کے بعد جس چیز کو وہ سب سے زیادہ اہمیت دیتے تھے وہ علامہ اقبال کا کلام تھا۔ معاف کیجیے، اس میں احادیث کا اپنا مرتبہ ہے۔ تو قرآن و حدیث کے بعد علامہ اقبال کی شخصیت ڈاکٹر اسرار احمد کی اہم ترین اور مقبول ترین شخصیت تھی۔ عقیدت و محبت اور رواداری میں لوگ عام طور پر کسی بھی عالم کی وفات پر موت العالم کہتے ہیں۔ اس کا مطلب ہے کہ ایک عالم کی موت ایک عالم کی یعنی پورے جہان کی موت کے برابر ہے۔ ایک عالم کا اتنا مرتبہ ہے کہ جتنا ایک پورے جہان کا ہو سکتا ہے۔ حالانکہ یہ قول کسی بہت بڑے عالم یا علامہ کی وفات ہی پر صادق آتا ہے، لیکن کسی بھی عالم کے بارے میں آج کل لوگ کہہ دیتے ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کا شمار بلا شبہ مسلم دنیا کے نہایت نامور اسکالرز میں ہوتا تھا۔ ہم اردو میں علامہ لفظ استعمال کرتے ہیں، انگلش میں اس کا متبادل اسکالر ہے، لیکن اسکالر اس کے علامہ کے مقابلے میں بھی اور بہت زیادہ وسیع لفظ ہے۔ ان کے دنیا سے جانے کو فی الواقع ایک ایسے سناٹے سے تعبیر کیا جا سکتا ہے جو موت کی طرح اس عالم فانی کے وسیع و عریض علاقے میں پھیلا ہوا محسوس ہوتا ہے۔ ڈاکٹر اسرار احمد ایک عالم باعمل تھے۔ انہوں نے اپنی ساری زندگی اسلامی تعلیمات کے فروغ میں صرف زبانی طور پر نہیں بلکہ عملی طور پر گزار کر دکھائی۔ ایک موقع پر انہوں نے ایک مختصر سی کتاب شائع کی جس میں انہوں نے موجودہ دور میں شادی بیاہ کی تقریبات میں ہونے والی بیہودگی اور فضول خرچی کو ہدف تنقید بناتے ہوئے بتایا کہ اسلام کی روح سے بیٹی والوں پر تو یہ بھی لازم نہیں کہ وہ مہمانوں کی ضیافت کا اہتمام کریں، البتہ بیٹے والے ولیمے کو سنت کے طور پر اور مسنون طریقے سے اپنائیں تو کوئی مذائقہ نہیں۔ مذکورہ کتاب میں ڈاکٹر اسرار احمد نے اظہار تشکر کے طور پر بیان کیا کہ جب انہوں نے اسلام کے سادہ طریقے کے مطابق اپنی بیٹیوں کی شادی کا ارادہ کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کے جذبے کو پذیرائی بخشتے ہوئے انہیں ایسے ہی داماد اور خاندان عطا کر دیے۔ کہتے ہیں اگر نیت اچھی ہو تو منزل آسان ہو جاتی ہے۔ اس تحریر کے ذریعے ڈاکٹر اسرار احمد یہ ثابت کرنا چاہتے تھے کہ اگر کوئی شخص غلط رسم و رواج سے ہٹ کر قرآن و سنت کے مطابق کسی کام کو کرنے کا عزم کر لے تو اللہ تعالیٰ اس کی ضرور مدد کرتا ہے۔ 13 اور 14 اپریل 2010 کی درمیانی شب میں تقریباً 3 بجے عارضۂ قلب کی وجہ سے دنیائے فانی کو چھوڑ کر اپنے رفیق اعلیٰ سے جا ملنے والے ڈاکٹر ڈاکٹر اسرار احمد کا خلا آسانی سے پر نہ ہو سکے گا۔ قحط الرجال کے اس دور میں اس پائے کے عالم کی جدائی امت مسلمہ کے لیے کسی عظیم صدمے سے ہرگز کم نہیں ہے۔ انہوں نے اپنی عمر عزیز کے کم و بیش 40 سال قرآن و سنت کی تعلیمات عام کرنے میں صرف کیے۔ ان کی تقریروں اور تحریروں میں علم دین کی گہرائی اور گہرائی کے ساتھ ساتھ دلائل و شواہد کی قوت بلا کی پائی جاتی تھی۔ شاندار الفاظ اور گھن گرج کے ساتھ کی جانے والی تقریریں
سامعین پر پائیدار اثر نہیں چھوڑتی، قلب و ذہن پر ان کا تاثر وقتی اور عارضی ہوتا ہے۔ کچھ دیر بعد کسی کو یاد بھی نہیں رہتا کہ علامہ صاحب نے کیا فرمایا تھا۔ لیکن ڈاکٹر اسرار احمد اپنی تحریروں کی طرح تقریروں میں بھی صرف الفاظ سے کام نہیں لیتے تھے، بلکہ ان کے پیچھے اخلاص اور دلیل کا وزن ہوتا تھا، جس سے اہل علم ہی نہیں عام سامعین بھی عمل اور کردار کی قوت حاصل کرتے تھے۔ 26 اپریل 1932 کو حصار میں پیدا ہونے والے ڈاکٹر اسرار احمد اپنی زندگی کے 78 سال پورے کر کے دنیا سے اس حال میں رخصت ہوئے کہ اپنے پیچھے 60 سے زائد کتابیں اور بے شمار آڈیو اور ویڈیو کیسٹ کا سرمایہ چھوڑ کر گئے۔ ان میں سے کم از کم 9 کتابوں کے انگریزی اور دیگر زبانوں میں ترجمے ہو چکے ہیں۔ ان کتابوں میں قرآن و سنت، پاکستان کے قیام کا نظریہ اور متعدد علمی مباحث مذکور ہیں۔ ڈاکٹر اسرار احمد کے فکر و فلسفے سے اختلاف کیا جا سکتا ہے، اور یہ علماء کا حق ہے کہ ایک دوسرے سے اختلاف رائے کریں، کیونکہ انہوں نے بھی بعض بزرگوں کے خیالات سے اختلاف کیا ہے۔ اختلاف رائے کو دلائل و براہین کے ذریعے پیش کیا جائے تو علم میں اضافہ ہوتا ہے، جو ڈاکٹر اسرار احمد اسی کے قائل تھے۔ قیام پاکستان سے قبل وہ تحریک پاکستان کے سرگرم کارکن رہے اور مسلم اسٹوڈنٹس فیڈریشن کے تحت نظریہ پاکستان کی خاطر انہوں نے کام کیا۔ پاکستان آنے کے بعد مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی کی فکر سے متاثر ہو کر انہوں نے اسلامی جمعیت طلباء سے وابستگی اختیار کر لی اور بعد میں جماعت اسلامی کے ایک اہم رکن رہے۔ 1954 میں کنگ ایڈورڈ میڈیکل کالج لاہور سے MBBS کرنے کے بعد طب کی پریکٹس شروع کی۔ 1965 میں ڈاکٹر اسرار احمد نے کراچی یونیورسٹی سے علوم اسلامی یعنی اسلامک اسٹڈیز سے اس مضمون میں MA کیا۔ اس دوران وہ 1957 میں جماعت اسلامی سے علیحدگی اختیار کر چکے تھے۔ جماعت اسلامی کو قبل از وقت انتخابی میدان میں اتارنے پر ان کا مولانا سید ابوالاعلیٰ مودودی سے اختلاف تھا۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ جماعت ابھی اس قابل نہیں ہوئی کہ میدان سیاست میں اترے اور کامیابی حاصل کر کے حکومت کی تبدیلی کی راہ ہموار کر سکے، اور ان کا یہ خیال آج تک درست ثابت ہو رہا ہے کہ جماعت کو اسمبلیوں میں 2-4 نشستیں ملتی ہے، بلدیاتی انتخابات میں بھی اس کی کوئی زیادہ آواز نہیں ہوتی۔ تو جب تک علم زیادہ نہ ہو جائے، عوام باشعور نہ ہو جائیں، سیاست میں داخل ہونا کسی بھی مذہبی جماعت کو سوٹ نہیں کرتا ہے، زیب نہیں دیتا۔ یہ ان کا جو اختلاف رائے تھا، اسے خالص علمی اختلاف قرار دیا جا سکتا ہے، کیونکہ اس کے بعد بھی وہ تا حیات مولانا مودودی کے نظریات سے متفق رہے اور انہیں اپنے وقت کا جید عالم سمجھتے تھے، جن کی فکر میں تحریکی و انقلابی جذبہ کمال درجے پر ملتا ہے۔ 1971 میں طب کے پیشے سے علیحدگی اختیار کر کے ڈاکٹر اسرار احمد نے خود کو تبلیغ دین کے لیے وقف کر دیا۔ ابتدائی طور پر وہ دو ایک تنظیمیں قائم کرنے کے بعد وہ بالآخر تنظیم اسلامی کے تحت خلافت راشدہ کی طرز پر اسلامی مملکت کے قیام کی جدوجہد میں مصروف ہو گئے۔ طریقہ کار جدا تھا ان کا مولانا مودودی کا، بہرحال وہ بھی سیاسی جدوجہد میں شریک رہے اور اسلامی خلافت قائم کرنا چاہتے تھے۔ ڈاکٹر صاحب کا خیال تھا کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی طرح مکی دور کی تعلیم و تربیت کے بعد کہیں مدینہ منورہ کی منزل آتی ہے، وہی پہلے تعلیم و تربیت، اس کے بعد سیاسی اور عملی میدان میں کودنا۔ لہذا قرآن و سنت کی تعلیم عام کیے بغیر اور اسے اپنی سیرت و کردار کا جز بنائے بغیر سیاسی سرگرمیوں میں حصہ لینے کے
منفی نتائج برآمد ہوتے ہیں، یعنی اچھے اچھے کردار کے لوگ موجودہ سیاست کی دلدل میں پھنس کر کسی کام کے نہیں رہتے۔ مولانا مودودی اور مولانا ابوالکلام آزاد کے انقلابی نظریات کے علاوہ ڈاکٹر اسرار احمد علامہ اقبال کے بڑے عاشق اور مداح تھے اور ان کے افکار کو اسلام کی نشأت ثانیہ کی بنیاد قرار دیتے تھے۔ خالص دینی علم کے شعبے میں ڈاکٹر اسرار احمد شاہ ولی اللہ دہلوی، مولانا وحید الدین فراہی اور مولانا امین احسن اصلاحی سے متاثر اور ان کے پیروکار تھے۔ ڈاکٹر اسرار احمد یہودیوں کے سخت مخالف تھے، وہ انہیں اسلام اور مسلمانوں کا کٹر دشمن سمجھتے تھے۔ انہوں نے وقتاً فوقتاً مسلمانوں کو یہودی فتنے سے آگاہ کرنے کا فریضہ بھی انجام دیا، جس کی وجہ سے وہ اقوام مغرب میں معطوف بھی رہے۔ یہاں ایک بات عرض کر دوں کہ ڈاکٹر اسرار احمد حکیم محمد سعید کی طرح دوسری شخصیت تھے جنہوں نے پاکستان کے سابق وزیر اعظم عمران خان کے بارے میں یہ انکشاف کیا کہ انہوں نے دراصل یعنی عمران خان کو لانچ کیا ہے یہودیوں نے، اور اس میں قادیانیوں کا بھی ہاتھ ہے، اور یہ دونوں باتیں بہت حد تک درست ثابت ہوئی۔ ڈاکٹر صاحب کو اس دنیا بھر سے خطاب کے دعوت نامے ملتے تھے، جہاں جا کر وہ قرآن و حدیث کا درس دیتے اور بڑے بڑے جلسوں سے خطاب کرتے تھے۔ سن 2007 میں انہوں نے اہل وطن کو خبردار کیا کہ شمال مغرب سے امریکی اور نیٹو افواج اور مشرق سے بھارت پاکستان کے ایٹمی اثاثوں کی طرف بڑھنے کی کوشش کر رہا ہے۔ سن 2002 میں اپنی علالت کے بعد ڈاکٹر اسرار احمد نے تنظیم اسلامی کی امارت چھوڑی، جس کے بعد حافظ عاکف سعید تنظیم کے امیر قرار پائے۔ یعنی انہوں نے ایک مثال یہ بھی قائم کی کہ اگر انسان عملی زندگی میں زیادہ فعال نہ رہے تو اسے علیحدہ ہو جانا چاہیے۔ مولانا مودودی بھی یہی مثال قائم کر چکے تھے، لیکن ہمارے سیاستدان اور مذہبی رہنماؤں کو آپ دیکھیے کہ مرتے دم تک اقتدار سے یا جو عہدہ ان کے پاس اپنی جماعت کا ہے اس سے چمٹے رہتے ہیں، اپنے بعد اپنی اولاد کو اور پھر ان کی اولاد کو کوشش کرتے ہیں کہ وہی ان کے وارث بنے، اور پڑھے لکھے بہترین ذہانت کے لوگ وہ سیاست میں اور دوسرے مناصب پر اعلیٰ عہدوں پر نہ آ سکیں۔ تو ڈاکٹر اسرار احمد، اللہ تعالیٰ ان کی اسلام، پاکستان اور مسلمانوں کے لیے خدمات کو قبول فرمائے، جنت الفردوس میں اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور اہل خانہ سمیت ان کے تمام لواحقین کو صبر جمیل کی توفیق بخشے۔ فوری طور پر تو ڈاکٹر اسرار احمد کا بدل کوئی نظر نہیں آتا، لیکن ذات باری تعالیٰ کی عنایتوں سے نا امید بھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ کالم میں نے لکھا تھا 15 اپریل 2010 کو، یعنی تقریباً 13 سال پرانا کالم ہے جو روزنامہ امت میں شائع ہوا تھا۔ آج کے لیے اتنا ہی، باقی بشرط زندگی باقی انشاءاللہ اگلی نشست میں کسی اور شخصیت کے ساتھ حاضر ہوں گے۔ اس وقت تک کے لیے اگر آپ مناسب سمجھتے ہوں تو میرے اس پروگرام کو آگے بڑھانے میں اپنا کردار ادا کیجیے۔ اللہ حافظ۔